سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقه ورضا نفسه وزینت عرشه ومداد کلماته. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی. ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے. ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے. اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے نصیب فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت 5 بنیادوں پہ کھڑی ہے. وہ بنیادیں کون سی ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلا رکن کیا ہے کہ اللہ کی گواہی دینا وحدہ لا شریک ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت. یہ 5 ارکان ہیں جن پر سارے دین کی عمارت کھڑی ہے. انہیں بنیادی ارکان کہا جاتا ہے. جو بندہ ان ارکان کا خیال کرتا ہے، ان بنیادوں پہ توجہ کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، اس کے دین کی عمارت بھی درست رہتی ہے، صحیح رہتی ہے. اللہ کریم ہمیں تمام ارکان ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ مشہور ولی ہیں. آپ ایک مرتبہ سفر حج پہ جا رہے ہیں کہ رستے میں
ایک جگہ پڑاؤ کیا، آپ کو ایک اپاہج آدمی، معذور آدمی ملا، وہ بھی اس منزل پہ رکا ہوا تھا، پھر اس نے آگے جانا تھا، چل نہیں سکتا، صحیح طرح کھڑا نہیں ہو سکتا، اپاہج ہے، لاغر کمزور ہے، کس طرح سفر کرتا ہے؟ گھسٹ گھسٹ کے، زمین پہ لیٹ لیٹ کے سفر کر رہا، تھوڑا سا آگے جاتا، پھر اپنے ہاتھ سے اپنے جسم کو کھینچتا، پھر آگے جاتا، کتنی مشکل اور مشقتوں سے سفر۔ آپ نے دیکھا تو رک گئے، چونکہ اس کے چہرے اور حالت سے لگتا تھا کہیں دور سے آیا ہے۔ آپ نے اسے دیکھا تو کچھ نظر آیا، آپ اس کے قریب گئے، سلام دعا کے بعد پوچھا، اللہ کے بندے کہاں سے آئے ہو؟ سمرقند سے آیا۔ سمرقند وہ تو یہاں سے ہزاروں میل دور ہے، وہاں سے آئے ہو اور اسی طرح سفر کرتے ہوئے آئے ہو؟ جی میں وہاں سے آیا ہوں۔ بھائی تم نے جانا کہاں ہے؟ حضور میں حج کرنے جا رہا۔ رستے میں دریا بھی آتے ہیں، پہاڑ بھی آتے ہیں، ریگستان بھی آتے ہیں، جنگلات بھی آتے ہیں، سارا رستہ تم نے عبور کیا، اس مشکل رستے کو پار کر کے آئے ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے، میں سارے رستے کو اسی طرح پار کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے بندے تو پورے دن میں تھوڑا سا سفر کرتا ہوگا، مجھے بتا کتنا عرصہ ہو گیا تو اپنے گھر سے حج کے لیے نکلا ہے؟ کہنے لگا 10 سال ہو گئے حج کرنے جا رہا۔ اندازہ لگائیے یہ حج کی فضیلت، جن لوگوں کو حج کا شوق اور حج کی اہمیت، آپ اس کے پاس بیٹھ گئے، 10 سال ہو گئے، تجھے تو کوئی قافلہ بھی نہیں ساتھ لے جاتا ہوگا، تو سواری پہ بھی صحیح طرح نہیں بیٹھ سکتا، اللہ کے بندے تو کیسا آدمی ہے، میں تیری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ خاموش ہو گیا۔ آپ بڑی حیرانگی اور تعجب سے دیکھ رہے ہیں، 10 سال کا عرصہ ہو گیا حج کرنے جا رہا، آپ دیکھ رہے، اس نے ایک نظر دیکھا، اے شقیق بلخی اتنی حیرانگی سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ فرمایا میں تجھے دیکھ رہا ہوں، کہاں سے آیا اور کہاں جانے والا ہے؟ آگے سے کتنا پیارا جواب دیتا ہے، کہنے لگا شقیق بلخی مجھے نہ دیکھو میں کہاں سے آیا ہوں، یہ دیکھو مجھے بلا کون رہا ہے۔ یہ نہ پوچھو میں کہاں سے آیا ہوں، مجھ سے پوچھو مجھے اپنا مہمان کون بلانے والا ہے۔ جب وہ مجھے مہمان بنائے گا میں سفر کی ساری تکلیفیں بھول جاؤں گا، جب وہ مجھے عطا کرے گا تو یہ ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ چنانچہ آپ نے دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ تو اللہ کے گھر کا حج کرنا اس امت کے مقدر میں ہے، نصیب میں ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ آج کل آپ جانتے ہیں مہنگائی کا دور ہے، دعا کے لیے کہتے ہیں، وظیفے پوچھتے ہیں، تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، بدحالی ہے، انسان کوشش کرتا ہے، لمبے لمبے وظیفے پڑھتا ہے، میری مشکل آسان ہو جائے، میری مفلسی دور ہو جائے، خوشحالی آ جائے۔ آئیے صحابہ کرام کے حالات بہت سادہ تھے، پورا چاند نکل کے غروب ہو جاتا، 30 دن گزر جاتے، ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی، پورا مہینہ گزر جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سید المحدثین بھی کہتے ہیں، سب سے زیادہ روایت کرنے والے، جناب ابو ہریرہ خود بیان کرتے ہیں، میں صفہ میں رہتا اور میری حالت یہ تھی، کئی دن فاقے کرنے پڑتے، اگر مجبوری کی وجہ سے چلنا پڑتا تو میں گر کے بے ہوش ہو جاتا تھا، بھوک کی وجہ سے۔
افلاس کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے صحابہ بیان کرتے سارا دن کھانے کو کچھ نہ ملتا، صرف ایک کھجور صبح ملتی، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس ایک کھجور کو بڑی خوشی سے کھا لیا کرتے کہ آج کے دن کا انتظام ہو گیا۔ کیسے حالات ہوں گے؟ صحابہ دعا کے لیے بھی عرض کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو دیکھا تو ایک مرتبہ صحابہ کو جمع کیا، کہنے لگے صحابہ کہ میں مفلسی سے نکلنے کا طریقہ نہ بتاؤں، تمہیں بدحالی سے نکلنے کا ذریعہ نہ بتاؤں، تمہارے حالات اچھے ہو جائیں ایسا کوئی طریقہ نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ فرمایا کہ عمرے کے بعد عمرے کرو، حج کے بعد حج کرتے رہو، میں اللہ کا نبی یقین دلاتا ہوں جتنے زیادہ عمرے اور حج کرو گے اللہ اتنی تنگ دستی کو دور فرما دے گا، تمہیں خوشحالی عطا کرے گا، تمہارے حالات کو بہتر کرے گا۔ بعض چیزیں انسانی ذہن میں نہیں آتی، لیکن چونکہ اللہ رسول نے فرما دیا، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ وہ حدیث پاک دہرائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں راہ خدا میں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے 1,00,000 روپیہ موجود ہے، 10,000 روپیہ صدقہ کیا، پیچھے تو لاکھ نہیں، وہ پیچھے 90,000 رہ گیا، مال کم ہو گیا، ہماری آنکھیں دیکھ رہی مال تھوڑا ہو گیا، لیکن مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ کی قسم مال کم نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ اللہ اس مال میں اتنی برکت عطا کرے گا کہ کئی لاکھ کے مقابلے پورا ہو جائے گا، اللہ ضرورتیں پوری کرے گا۔ اسی طرح فرمایا بار بار حج کرتے رہو، بار بار عمرے کرتے رہو۔ حالانکہ نگاہ یہ آتا ہے، یہ محسوس یہ ہوتا ہے حج عمرے میں پیسے لگتے، انسان غریب ہوگا جتنے حج کرے گا، لیکن مصطفیٰ کا فرمان ہے، فرمایا تم یہ سمجھتے ہو بار بار حج کرنے سے شاید غربت آئے، میں اللہ کا رسول اعلان کرتا ہوں جتنے زیادہ حج کرو گے اللہ اتنی زیادہ خوشحالی عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے ہمارے ادھر یاد آ گیا حاجی صاحب فوت ہو گئے، اللہ سب کے درجات بلند فرمائے۔ 20 سال سے زیادہ یہاں خضرہ مسجد میں جمعہ پڑھا اور مجھے انہوں نے یہ واقعہ بار بار سنایا۔ کہا کرتے تھے میں ادھر جمعہ پڑھتا، اچانک سے کاروبار ختم سا ہو گیا، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، محتاج ہو گیا، ضرورت مند ہو گیا۔ میں نے اپنے پیر و مرشد سے کہا حضور یہ کاروبار ختم ہو گیا، کیا کروں؟ دعا کے لیے کہا۔ چند بار جب عرض کی نا تو پیر و مرشد فرمانے لگے حاجی صاحب عمرے کی تیاری کرو۔ چنانچہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ عمرے پہ روانہ ہو گیا۔ ابھی کہنے لگے کہ عمرے سے واپس نہ آیا تھا، وہیں مجھے فون چلا گیا، پیچھے کاروبار کا انتظام ہو گیا۔ کہنے لگے اللہ کی قسم جب تک میں رہا آخری وقت تک پھر مجھے پیسے کی کمی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ مصطفیٰ کا فرمان ہے بار بار عمرے کرو، بار بار حج کرو، اللہ مفلسی دور کرے گا اور اللہ کریم تمہیں تندرستی بھی عطا فرمائے گا۔ بعد اعمال ایسے ہیں ہم کر نہیں سکتے، کمزور آدمی، نماز ہم ادا کرتے، روزہ رکھتے، صدقہ زکوٰۃ دیتے، اعتکاف بیٹھتے، صلہ رحمی، یہ سارے عمل کرتے ہیں، لیکن بڑے عمل وہ کوئی کر سکتا، ہر ایک نہیں۔ مثال کے طور پہ ہجرت کرنا، مثال کے طور پہ جہاد کرنا۔ اب تو چونکہ اجازت نہیں، ہمیں اجازت مل بھی جائے تو سارے مجمع میں سے چند لوگ ہوں گے جو جہاد کو جا سکیں گے، ہر کوئی جہاد نہیں کر سکتا۔ جہاد کتنی شان والا،
فرمایا مجاہد جو ہی قدم نکالتا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں ہوتا. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے راستے میں جہاد کرنے والا گھر واپس آنے تک وہ سارے کا سارا میرے ذمہ ہوا کرتا ہے. میں اس کی کفالت کرتا ہوں، میں اس کا خیال کرتا ہوں، میری نگہبانی میں ہوتا ہے. جانے والا جاتا تو اپنی مرضی سے ہے، آتا اپنی مرضی سے نہیں. شہید ہو گیا تو فرمایا شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ کریم سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور آقا کریم کا یہ فرمان بھی ہے، فرمایا جس مجاہد کے پاؤں گرد آلود ہو گئے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا، مٹی لگ گئی، جس کے پاؤں گرد آلود ہو گئے اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. یہ جہاد کی فضیلت. صحابہ کرام کتنا شوق کرتے، دعائیں مانگتے، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں شہادت کا مرتبہ عطا فرما. لڑکے ابھی پوری طرح جوان نہیں، آقا کی بارگاہ میں آ جاتے، یا رسول اللہ جہاد کی اجازت دیجئے، ہم جانا چاہتے. آقا کریم فرماتے نہیں، ابھی عمر نہیں، ابھی چھوٹے ہو. چنانچہ وہ تھوڑا سا پرے جاتے تو اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چلتے تاکہ پتہ چلے ہم بڑے ہو گئے. اتنا شوق جہاد کا، اتنی عظمت. اب سنیے، کرنے والے خوش نصیب جہاد کر گئے، فضیلتیں حاصل کر گئے. بوڑھے کمزور ہم جیسے ناتواں جہاد نہیں کر سکتے، کیا کیا جائے؟ سنیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ تم دعا کے لیے کہتے ہو، تمنا کرتے ہو، التجا کرتے ہو، جہاد جہاد کرتے ہو، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ تم وہ عمل کرو اللہ کریم جہاد کا ثواب عطا فرمائے. اور حدیث کے لفظ احسن الجہاد، اجمل الجہاد. احسن جہاد اور اجمل معمولی نہیں، بہترین جہاد کا اللہ ثواب عطا فرمائے. صحابہ خوش ہو گئے، جی یا رسول اللہ فرمائیے ہم کیا عمل کریں کہ اللہ کریم جہاد کا ثواب عطا فرمائے؟ آقا کریم نے فرمایا کمزور لوگ، جہاد نہ کرنے والے، میری امت کے وہ لوگ اللہ کے گھر کا حج کرتے رہیں، اللہ حج کا بھی ثواب عطا کرے گا، اللہ احسن جہاد کا بھی ثواب عطا فرمائے. یہ کتنا بڑا عمل ہے حج کرنا کہ جو حج پہ جاتا ہے اللہ کریم جہاد کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، مجاہد کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ حج معمولی نہیں، بہت بڑی نیکی ہے، افضل ترین نیکی ہے. تھوڑا سا غور کریں اور توجہ فرمائیں. اسلام کے 5 ارکان، ایک تو گواہی دینا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ 3 رکن. نماز روزانہ پڑھنی پڑتی ہے، روزے ہر سال رکھنے پڑتے ہیں، زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہو ہر سال دینی پڑتی ہے. آدمی نے 20 سال نمازیں پڑھی، 21ویں سال بھی نماز پڑھنی پڑے گی. 10 سال روزے رکھے، 11ویں سال بھی رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے. 15 سال زکوٰۃ دیتا رہا، 16ویں سال اگر صاحب نصاب ہے زکوٰۃ دینی پڑے گی. ایک دن کا بھی ناغہ نہیں، اگر زکوٰۃ نہیں دیتا گناہگار ہوگا، نماز نہ پڑھی گناہگار ہوگا. لیکن حج ایسا رکن ہے، فرمایا ہر سال نہیں، زندگی میں 1 مرتبہ کرو، اللہ ساری زندگی کا رکن ادا فرما دے. کتنی بڑی بات ہے، کتنے خوش نصیب ہیں حج کرنے والے. انسان 20 سال نماز پڑھتا رہا، 2 سال نماز نہ پڑھی، اسے بے نمازی کہا جائے گا. انسان 18 سال رمضان کے روزے رکھتا رہا، 2 سال جان بوجھ کے روزے نہیں رکھے، اسے کفارہ دینا پڑے گا، گناہگار ہوگا. زکوٰۃ دیتا رہا، اگر کبھی زکوٰۃ نہ دی
گناہگار ہوگا۔ حج کرنے والا کیسا خوش قسمت ہے، اللہ سر پہ عزت کا وہ تاج سجا دیتا ہے۔ 40 سال پہلے حج کیا، 40 سال کے بعد بھی وہ حاجی کہلاتا ہے۔ وہ حج اس کے پاس رہتا ہے، اس کے پاس موجود رہتا ہے۔ یہ حج کی برکتیں، حج کی سعادتیں، حج کی عظمتیں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، حج کرنے والا کہیں اور نہیں جاتا، اللہ کریم اپنا خاص مہمان بنا لیتا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ 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 وسلم، صلی اللہ علی محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔